میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ملک شام سے باہر اس کی سرحد تک پہنچے، رات کو وہیں قیام کیا، بسرا نامی ایک گاؤں کے اندر۔ وہاں عیسائیوں کا بہت بڑا بت خانہ تھا، اور اس میں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے دیکھا ہے کہ ایک مکہ سے ایک جماعت آئی ہے، قافلہ آیا ہے، یہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس نے چند علامتیں اس میں دیکھی اور اپنے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ یہ جتنے ٹھہرے ہوئے نے قافلے والے، ان سے کہنا کہ آج تمہاری دعوت ہے میرے یہاں، ہم سب ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ وہ قاصد گیا اور جا کر دعوت دی، کہا کہ آج ہمارے راہب صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ سب کو ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہے، دسترخوان میں شریک ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ قافلے والے حیران ہو گئے کہ ہم برسوں سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خواجہ ہاشم صاحب سے یہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، پر آج تک ہماری دعوت نہیں ہوئی، اور آج اچانک اس راہب صاحب نے ہماری دعوت کر دی۔ بہرحال دعوت میں شریک ہوئے۔ راہب صاحب یوں گھر گھر کے دیکھ رہے تھے اور یوں اور کہلا بھیجا کہ جتنے آئے سب کے سب کو آنا ہے، نہ چھوٹا باقی رہے گا، نہ بڑا باقی رہے گا، نہ جوان باقی رہے گا، نہ بوڑھا باقی رہے گا، سب کے سب آنا ہے۔ راہب صاحب یوں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے کہنے لگے تم سب تو آ گئے، ایک باقی رہ گئے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا جس کے صدقے میں تمہاری دعوت ہوئی ہے، اس کو تو تم چھوڑا ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چاچا حضرت حارث وہ گئے اور جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ 12 سال کا بچہ تھا۔ اور راہب نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر حیران ہو گیا، اور کبھی آگے سے دیکھ رہا ہے اور کبھی پیچھے سے دیکھ رہا ہے اور کبھی دائیں سے دیکھ رہا ہے اور کبھی بائیں سے دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو خواجہ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو راہب فوراً اپنی گردن ہلا کے کہنے لگا ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم نے ہماری کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اور پرانی کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، توریت اور زبور اور انجیل، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں یتیم ہو جائیں گے۔ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ، جس نبی کی ساری زندگی موجود ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام نبیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی کی، ثنا خوانی کی اور دعائیں کی، اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دے، اور کل قیامت کے دن اس نبی کی امت سارے پچھلے نبیوں کے لیے گواہ بنے گی۔ ایسا عظیم نبی، ایسا اعلیٰ نبی، ایسا اولا نبی جس کا بچپنا بھی پاکیزہ، جس کی جوانی بھی پاکیزہ، اور اس کی آخرت بھی بہت اعلیٰ، اور جس کا خاندان بے داغ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ کے نسب شریف میں ایک ایک شخص با کمال ہے اور اعلیٰ ہے اور اولا ہے، شراب سے دور ہے، زنا خوری سے دور ہے، گناہوں سے دور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آپ کا مکمل نسب نامہ پاکیزہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ راہب صاحب نے کہا ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور پھر کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو ابو طالب تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کچھ باتیں کر لوں اکیلے میں؟ کہا اجازت ہے۔ راہب صاحب نے کہا ساری باتیں، اٹھنے کے متعلق، بیٹھنے کے متعلق، چلنے کے متعلق، سونے کے متعلق، ساری زندگی کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، لیکن سوال کرنے سے پہلے کہا محمد آپ کو لات اور عزا اور حبل کی قسم ہے، تم میرے سوالوں کا صحیح سے جواب دو گے۔ دیکھو 12 سال کا بچہ ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو راہب صاحب،
آپ اللہ کے سوا مجھے کسی غیر کی قسم نہ دلاؤ، لات اور عزا اور حبل کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو، میں اس سے سخت نفرت کرتا ہوں، میرا ان سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں۔ جو نبی بچپن میں ہمیں غیر اللہ سے مانگنے سے روکتا ہو، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے روکتا ہو، غیر اللہ کے سامنے بھیک مانگنے سے روکتا ہو، آج اس کی امت طرح طرح کے بت بنائی پڑ رہی، کہیں دکان کا بت اس کے دل میں، مکان کا بت اس کے دل میں، اور تجارت کا بت اس کے دل میں۔ ظاہری بتوں کی جو دور کے بعد باطنی سارے بت ہمارے دلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ دکان کے چکر میں، مکان میں کے چکر میں اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور جو ہے فجر کو چھوڑ رہے ہیں، ظہر کو چھوڑ رہے ہیں، عصر کو چھوڑ رہے ہیں، مغرب کو چھوڑ رہے ہیں، عشاء کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سارے بت ہمارے ایسے دشمن بنے پڑے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے۔ اس لیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو میرے بھائی۔ اس لیے ایسا اعلیٰ اور اولا نبی ہے جس کی پاکیزگی کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے خزانے میں ایک ہی موتی تھا، ایک ہی ہیرا تھا، وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، تم اس کی کیا کرنا، قدر کر لینا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ رب العزت نے بندوں پر نازل فرمائی ہیں، ایک بھی نعمت کا آپ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، بندوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ میرا ایک ایسا موتی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، ایسا موتی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، نہ میں نے کبھی ایسا بنایا ہے اور نہ بناؤں گا، یہ ایک ہی موتی میرے خزانے میں تھا جو تمہاری گود میں ڈال رہا ہوں، تم اس کی قدر کر لینا۔ اس لیے سب سے اچھا انسان اور کامیاب مومن وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اور مرنے کی تیاری کیا ہے؟ مرنے کی تیاری یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر 100% یقین، نماز کے ادا کرنے میں 100% کامیابی ہو، اور جنت پر 100% کامیابی ہو، جہنم پر 100% کامیابی ہو، اور قبر اور حشر پر 100% کامیابی ہو، اور ترازو پر 100% کامیابی ہو کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس پر 100% یقین ہو کہ جوانی کا حساب دینا ہے، بڑھاپے کا حساب دینا ہے، مال کہاں سے کمایا ہے اس کا حساب دینا ہے، اور مال خرچ کا کیا اس کا حساب دینا ہے، اس پر 100% یقین ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے عہد کرو، اللہ آج تک جو زندگی گزری ہے وہ گزر گئی، ہم اس کی تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرمانا، اور آئندہ تیرے اور تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں کی سنت